نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے 5 اہم ترین سوال اور ان کے جوابات۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اللہ پاک کا ذکر کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر و اذکار کرنے کی گنجائش شریعت میں موجود ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا موبائل کے اوپر بغیر وضو کے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں اور صفحات کو بغیر وضو کے ٹچ کے ساتھ پلٹ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے قرآن مجید موبائل کے اوپر تلاوت کی جائے، وضو کر کے۔ لیکن اگر بغیر وضو کے موبائل کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کر لی جائے تو گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح اگر کوئی انسان بغیر وضو کے زبانی قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا ہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ زبانی بھی وضو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ تیسرا سوال یہ ہے، اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہو گیا اور ٹھنڈک بہت زیادہ ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، سردی بہت زیادہ ہے، تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل کے دور کے اندر پانی گرم کرنے کے اسباب موجود ہیں، گیزر اور چولہا وغیرہ موجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان مریض ہے اور ٹھنڈے پانی سے اس کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، جان جانے کا اندیشہ ہے، اور پانی گرم کرنے کے اسباب بھی موجود نہیں ہیں، تو اس صورت میں اگر اس مریض کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور اگر بندہ صحت مند ہے، ٹھیک ہے، مریض نہیں ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، اس صورت میں اگر غسل فرض ہو جائے تو ہر حال میں غسل کرنا ہوگا، چاہے ٹھنڈا پانی ہی کیوں نہ ہو، چاہے گیزر ہو یا چولہا ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اگر صحت مند آدمی کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے تو وہ تیمم نہیں کرے گا، بلکہ اس کے اوپر غسل فرض ہوگا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنا صدقہ، اتنا خیرات کروں گا یا نوافل پڑھوں گا، اب اس کا وہ کام ہو گیا تو کیا وہ صدقہ خیرات کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کی بات پوری ہو جاتی ہے تو صدقہ خیرات کرنا لازمی ہوگا۔ اگر وہ صدقہ خیرات نہیں کرے گا یا نوافل نہیں پڑھے گا یا نظر جو بھی مانی ہے اس کو ادا نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ کیا فرض کی آخری 2 رکعتوں کے اندر سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا جائز ہے یا سورت ملانا جائز نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ فرض کی پہلی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں تو سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا لازمی ہے، لیکن فرض کی آخری جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا جائز نہیں ہے، اکیلی سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، چینل پر نیو ہیں سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے اس کو آل کر دیں تاکہ نیو ویڈیو کی جو اپڈیٹ ہے وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔